ہوتی ہے تو یہ شرعی محبت ہے. شرعی محبت اگر کسی کی طبیعت مائل ہے نا، صرف طبیعت، تو اس کو طبعی محبت ہے. طبیعت کسی بھی وجہ سے مائل ہو سکتی ہے، رشتہ داریاں ہیں اس میں طبعی محبت موجود ہے، ماں باپ سے محبت ہے، بچوں سے محبت، طبعی محبت. یہ بھی ایک محبت ہے کسی جو فطری ہے، طبعی. یہ تو ہر ایک کو آزما. تو حضور کی رشتہ داریاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں ہیں، آپ کے عزیز اقارب ہیں، سب ہیں، چچا بھی ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، اور بھائی کا چچا دار بھائیوں کا رشتہ ہے، اور جیسے زوجیت ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اور اولاد ہے تو اولاد کا رشتہ ہے، سب جانتے ہیں. تو یہ بھی ایک محبت ہے. اس لحاظ سے بھی لوگوں نے محبتیں کی. لیکن اگر کوئی اتنی محبت پر رک گیا، طبعی محبت کہ حضور سے میرا یہ تعلق ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا تو بات نہیں بڑھا. یہ بات ذہن میں رہتی ہے، بعض لوگ نہیں فرق کرتے تو آگے بڑھنا پڑے. اچھا، دوسری چیز پھر عقلی محبت. عقلی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے عقل کا دل کرتا ہے. اب طبیعت چاہے مائل ہو یا نہ ہو، عقل ایک چیز کو مانتی ہے، ایک چیز کو امپورٹینس دیتی ہے اور اس کو مانتی ہے، اس کی اہمیت، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کوئی یہ محبت عقلی ہے. جیسے علوم ہے، فنون ہے، تو علوم و فنون کی طرف طبعاً ہم راغب نہیں ہوتے، مائل نہیں ہوتے، مگر اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی طرف کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ عقلی محبت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ عقلی محبت اگرچہ طبیعت کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے. جیسے وہ بچہ نوآموز جس کو ہم سکھا رہے ہیں اور مار مار کے اسے علم کی طرف راغب کر رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھر بالآخر اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ پڑھنے کا شوقین ہو جاتا ہے، اور ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر علم کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور طبیعت مغلوب ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے باہر ہی نہیں ملے. شیخ موقع فرماتے ہیں، میرا حال یہ تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ اور لوگوں کے والدین ان کے بچوں کو کہتے تھے کہ پڑھو، بس بہت ہو گیا، اب کچھ پڑھ. اور میرے والدین یہ کہتے تھے کہ بیٹا اب تو کچھ کھیل بھی لے، بہت پڑھ لیا. بالکل برعکس تھا، اتنا شوق تھا. بعض بچوں کو یہ ہو جاتا ہے اور انسان پڑھتے پڑھتے ایسا پڑھاکو ہو جاتا ہے کہ اسے پھر اپنے آس پاس کا بھی دھیان نہیں رہتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، امام مسلم اسی علم کے ذوق اور شوق سے مغلوب ہو کر پورا کھجور کا ٹکڑا کھا گیا. انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کیا کتنا کھا گیا. وہ ایک حدیث ڈھونڈ رہے تھے تو اسی میں اتنے مستغرق ہو گئے کہ ٹوکرے کھا گئے. اس میں ان کا بھی ساتھ. جاہز کے بارے میں مشہور ہے، وہ کتابوں کے بیچ میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، کتابیں اوپر سے گری اور بن گئی. تو یہ علم کا یہ ذوق، یہ اب عقل کی محبت ایسی غالب آ گئی کہ اب طبیعت وغیرہ سب چیزیں گئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں آتا ہے، کبھی کبھی چشمہ یہ لگاتے تو پھر بھول جاتے ہیں، چشمہ میرے اوپر لگا ڈھونڈنے لگتے. علم کے اندر ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہوش نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے. اور اس جب یہ علم کا غلبہ، اس کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ رشتے ناطے یہ بھی جو طبیعت کا تقاضا تھے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے ازواج، ان کی بیویاں ان کی کتابوں سے اتنی وہ جیلسی محسوس کرتی تھی اور اتنی پڑتی تھی، وہ کہتی تھی کہ تم 10 سوکنوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے بھاری چیز لے کر آ گئے، کتابیں لے کے ہر روز بیٹھے رہتے ہو، یہ 10 سوکنوں سے زیادہ ہم پر بھاری ہے. یہ بھی ہوتا ہے. حالانکہ بیوی بچوں کی محبت طبعی ہے، مگر دیکھیں ایک دوسری محبت آئی. اسی طرح پھر ایک تیسری محبت ہے شرعی. شرعی محبت یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، کسی کو مانتے ہیں آپ، اس سے محبت کرنا ہے. جیسے ہمیں دین میں جو محبت دی گئی ہے وہ یہ شرعی بنا کے دی گئی، عقلی طور پہ نہیں کھائی، عقلی طور پہ نہیں، طبعی طور پہ بھی نہیں. اگر طبعی طور پہ ہوتا تو اس کو ہمارے اختیار میں نہیں، عقلی طور پہ ہمارے اختیار میں ہے. عقل سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، بے شک وہ داخل ہے اس میں آگے. شرعی محبت میں عقل اور اختیار شامل ہے، مگر اسے شرعی بنانا پڑے گا. میں عقل کی سطح پر رک کر کسی نے کہا جی بہت اچھے، بہت گریٹ، بہت اچھی تعلیم دی، بہت اچھا سبق دیا دنیا کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی گریٹ ہستی. بہت سے کفار عقلی طور پر اعتراف کر کے گئے. مائیکل ہارٹ کی کتاب پڑھی تھی ہم نے، اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا اور اتنے شاندار الفاظ سے اس نے آپ کو یاد کیا کہ دنیا میں کتنی کتابیں دیکھیے آپ اس کے پیچھے نظر آتی ہیں. بہت زبردست تھا. اسے عملی اور تجرباتی بات کی ہے، پوری دنیا کا میں نے مشاہدہ کیا، جائزہ لیا. سب سے زیادہ the most influential personality of the world رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ سپریملی سکسیسفل اور بہت جو کہ بہت بڑی سطح پر کامیابی حاصل کر کے گئے، دونوں سطح ریلیجیس اور سیکولر بھی، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر. یہ اس کے الفاظ ہیں اور اس کا اعتراف ہے، مگر یہ عقلی سطح پر. تو اب یہ بھی کافی ہے. یہ بے شک اس نے اختیار سے اپنے کیا، لیکن یہ کافی نہیں. شرعی محبت میں آنا پڑے گا. اور وہ شرعی محبت یہ ہے کہ آگے بڑھ کر جس ہستی کے بارے میں اس سب کو اعتراف کیا ہے،
یا کسی کا دل مائل ہوا ہے، طبیعت مائل ہوئی ہے، تو جس کے بارے میں آپ کی کیفیت بنی ہے، اب اس کو باقاعدہ ایمانی سطح پر تسلیم کرو، اون کرو اور مانو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، میرے مرشد ہیں، اور مجھ پر ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا فرض ہے۔ اور یہاں تک مانو کہ ان کی بات پر، کسی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا تمہیں اندر تک جانا پڑے گا، اوپر سے اعتراف کر کے اپنے اندر تم دل کی دنیا میں جھانک کر کے پھر دیکھنا ہوگا کہ من کی گہرائیوں میں بھی کوئی شکوک و شبہات تو نہیں، کوئی حرج تو نہیں محسوس ہو رہا، کوئی کراہیت تو نہیں آ رہی، جو کچھ میرے رسول نے فرمایا دل و جان سے قبول بھی ہے یا نہیں؟ اگر قبول ہے تو تم مومن ہو، نہیں ہے تو پھر تم مومن نہیں بن سکتے۔ چاہے کتنے عقلی دریا بہا دو، کتنے علوم و فنون بہا دو، کتنی کتابیں لکھو، کتنی نعتیں لکھو، کتنا تم رشد میں آؤ گے، پھر میں آؤ، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ بہت سے ہندو ہیں بڑے رشد میں آ کے بات کرتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، بہت سے عیسائی یہودی ہیں اپریشیٹ کر کے کریں، اور بہت سے عزیز و اقارب ہیں آپ کے قریش کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ، قریبی لوگ، سگے، انہوں نے محبتیں بھی کی، انہوں نے حضور کا دفاع بھی کیا، حضور کا ساتھ بھی دیا، ساری زندگی ساتھ بھی رہے، مگر ایمان نہیں لائے۔ ابو لہب کا تو معلوم ہی ہے، سگا چچا تھا، خوشی بھی منائی، کون سی؟ جب آپ کی ولادت کی خبر پہنچی تو بھتیجے کی خوشی منائی اور صہیبہ لونڈی کو آزاد کیا، بے شک کیونکہ حضور سے نسبت اس کا فائدہ ضرور ہوا، مگر ایمان نہیں لایا، اور جب ایمان نہیں لایا تو اس کی محبت شرعی نہیں ہو سکتی، اس کا عمل شرعی نہیں ہوا، پھر بعد میں اس نے مخالفت بھی کی۔ اور ادھر دوسری طرف ابو طالب بھی ہے، ابو طالب کا معاملہ اگرچہ ایسا نہیں، ابو طالب کا معاملہ ایسا نہیں، مگر اگرچہ ابو طالب نے محبت بھی کی، ساتھ بھی دیا، دفاع بھی کیا، ہر وقت ساتھ لگے رہے، اس میں کوئی شک نظر آتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس بنیاد پر ابو طالب کے بارے میں بہت کچھ قصیدہ خوانی بھی کرتے ہیں، مگر دوستو مسئلہ وہی ہے، محبتوں کے اس فرق کو سمجھو، وہ ایک چچا کی حیثیت سے بھتیجا سمجھ کر ساری زندگی دفاع کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر امیر حمزہ کی طرح جو دوسرے چچا ہیں ایمان نہیں لا سکتے۔ اب تیسرا چچا ہے، اس نے دفاع بھی کیا، اس نے ساتھ بھی دیا، محبت بھی کی، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی نبھایا، مگر ایمان کی سطح پر نہ پایا، ایمان لا کر نبھایا، ایمان قبول کر دیا، غلامی میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کر ساری زندگی پہ ساتھ دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ان کی ساری محبت وہ شرعی ہوئی، سارا دفاع شرعی ہوا۔ تو اب دیکھیے، ایک نے پوری مخالفت کی، زیادہ بھتیجا ہونے کی خوشی منائی، دوسرے نے بھتیجے کی حیثیت سے پوری زندگی ساتھ دیا مگر ایمان قبول نہیں کیا، اور تیسرے چچا نے ساتھ بھی دیا اور ایمان بھی قبول کیا۔ اس لیے اس پر امت ساری متفق ہو گئی، امیر حمزہ پہ ساری امت متفق ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں۔ ابو طالب کی امت کا اتفاق نہیں، اکثریت نے بخاری مسلم وغیرہ کے حدیث کو سامنے رکھ کر کہا ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ 15 حدیثیں بخاری مسلم وغیرہ کی موجود ہیں، ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان موجود ہے ابو داؤد شریف میں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آ کر کہنے لگے ان امک الضالہ قد مات، بے شک آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اس کو جا کے زمین میں دفن کر دو اور نہ کراؤ۔ تو یہ بات حدیث میں موجود ہے اور صحیح حدیث موجود ہے، اس پر امت اکثریت کے ساتھ امت قائم ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو اجماع کی شکل میں لکھا ہے، اس میں اجماع ہے، اکثریت قائم ہے، اجماع کی صورت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ صرف چند ایک لوگوں نے زیادہ حسن ظن کے طور پہ کچھ ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ کہا کہ ممکن ہے آخرت میں ان کا ایمان ہو اور وہ دل سے مومن ہو گئے ہو، یہ صرف ایک گمان کی حد تک ہے، حسن ظن کی حد تک ہے، وہ بعد میں قیامت کے دن یہ انسان کے سامنے آ سکتا ہے، مگر جو صحیح حدیث ہے اس میں قیامت کے احوال بھی موجود ہیں اور باقاعدہ آگے تک کی ساری پیشن گوئی موجود ہے، علماء موجود ہیں، ان کو معلوم ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو پورا رسالہ لکھا۔ تو یہ فرق ہے، ذرا دیکھیے آپ کہ حضور سے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ میں ان تینوں مثالوں کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ صرف ایمانی تعلق کی مقبول ہے، باقی اور طبعی اور عقلی طور پہ جس نے جو کچھ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کی جزا دے دے گا اور اس کو اس کا صلہ دے دے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی ہدایت بھی دے دے، ممکن ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تو فائدہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، برکت ہو سکتی ہے۔ کیسر نے بھی، کیسر جو بادشاہ تھا روم کا، تو بہت بڑا سپر پاور، اس نے بھی کسریٰ کے برخلاف جو اظہار کیا، بخاری میں حدیث ہے، وہ باقاعدہ لوگوں کی باتیں سن کر، ابو سفیان کی باتیں سن کر کے اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ عنقریب مجھے لگتا ہے وہ دن آئے گا کہ یہ جو میرے پیروں کے نیچے زمین ہے یہ میرے نیچے سے نکل کر اس شخص کے پاس چلی جائے گی جس کو محمد کہتے ہیں۔ ایک دن وہ اس کا مالک ہوگا، وہ یہاں تک پہنچے گا، اور اس نے باقاعدہ ایک پروگرام بنایا کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت۔ آپ دیکھیں بخاری میں واقعہ موجود ہے، اس نے باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو، پادریوں کو، سرکاری لوگوں کو جمع کیا، دروازے بند کیے اور ان کو پیغام دیا اور ان کو ایمان کی دعوت دی، مگر وہ اکھڑ گئے۔ جب اکھڑ گئے
تو اس نے بھی پھر انحراف کا راستہ اختیار کیا اور اپنی حکومت میں چلا گیا. تو کوئی عقلی طور پر ذہنی طور پر وہ بھی مان گیا کہ آپ محمد الرسول اللہ، مگر ایمان نہیں لایا. اس نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا. تو ایسے بہت واقعات ہیں. جب تک ایمان کا اعلان نہیں ہوگا ہم اسے مومن نہیں کہیں گے. جب تک ایمان قبول نہیں کریں گے اس کی محبت کو شرعی محبت نہیں کہیں گے. یہ محبت کا اصول ہے. اس لیے حضور سے ہماری محبت ایمانی محبت ہے، عرفانی محبت ہے، ایمانی محبت ہے. باقی سارے تعلقات بعد میں. آج کچھ سادات کرام اگر اس کو ذاتی رنگ میں لے کر کے اس حوالے سے کوئی ماحول بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہ خاندانی نسبت کو فوقیت دیتے ہیں ایمانی نسبت پر، تو بہت بڑی غلط فہمی کر رہے ہیں. وہ بہت بڑی غلط فہمی میں دین کو بدل رہے ہوئے. وہ یاد رکھیے گا کہ حضور سے تعلق صرف ایک ہی ہے، وہ ایمانی تعلق. اس کے بعد سارے تعلقات جو ہیں ان کا اعتبار ہے. اگر ایمانی تعلق مضبوط نہیں، وہ بنیاد نہیں اور وہ سب سے اوپر نہیں ہے، تو پھر کوئی تعلق جو ہے ترجیح کے قابل نہیں ہوگا. اس لیے سادات جو قیامت تک آنے والے اولاد ضرور ہیں، مگر پہلے وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں. ایمان کا تعلق ہے. اور جب ایمان کا تعلق ہے جو کوئی رسول اللہ نے دیا ہے، جو دین کے نام سے ملا ہے، پہلے اس کو ترجیح دینی ہوگی، پھر بعد میں دوسرا کوئی نسبت کوئی تعلق نبھانا ہوگا. اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی اور تعلق نبھایا اور یہ سمجھا کہ میرے جد اعلیٰ ہیں، میں ان کی اولاد ہوں، لہٰذا میں جو چاہوں دین میں کہوں، جس کو چاہوں ترجیح دوں، جو چاہوں حلال کہوں، جس کو چاہوں حرام کر دوں، میں جو کروں گا وہی رسول اللہ کی بات ہوگی اس لیے کہ میں اولاد ہوں، تو ایسی اولاد گمراہ ہے. یہ سادات گمراہ ہے. یہ نہیں سمجھے کہ حضور سے تعلق کی اصل بنیاد کیا ہے. یہ تو دوسرے مذاہب کے اندر ہے کہ دین کو خاندانی بنا کر پیش کیا گیا، اس لیے وہاں دین بدل گئے. ہم اہل سنت و جماعت دین اس لیے نہیں بدلتے کہ ہمارے معیار درست ہے. ہمارا دین اسی لیے درست ہے کہ ہمارا معیار درست ہے. کوئی اور چیز ترجیح نہیں پا سکتی جب تک کہ دین موجود نہ ہو. تو دین کے ساتھ ہی ہر چیز کو ترجیح و فوقیت ملے گی. دین کے بغیر کوئی چیز قابل ترجیح نہیں ہے، چاہے کوئی رشتہ ہو، کوئی تعلق ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا و مولا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.